PPC دفعہ 21 جو ہے نا، یہ ٹیکنیکل ہے اس کی ڈیفینیشن. ہر وہ شخص سرکاری ملازم ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے وہ سرکار کی کام پر اثر انداز ہو رہا، چاہے وہ سیلری لیتا ہو سرکار سے یا نہیں، یا کمیشن لیتا. ابھی یہ جو یہ بتایا گیا ہے نا، یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے کام بتائے گئے کہ کوئی شخص یہ کام کرتا ہو نا تو وہ سرکاری ملازم ہے. تو وداؤٹ ویسٹنگ یور پریشیس ٹائم میں آپ کو شارٹ میں یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے جی. تحقیقات کون کرتا ہے کسی واقعے کی؟ پولیس افسر کرتا ہے. اس کی رپورٹ کون کرتا ہے جی؟ پولیس افسر کرتا ہے. دستاویزات کون مرتب کرتا ہے جی؟ رجسٹرات کرتا ہے. تصدیق کون کرتا ہے جی؟ پولیس افسر بھی کرتا ہے، مجسٹریٹ بھی کرتا ہے. اپنی حفاظت میں کون رکھتا ہے دستاویزات؟ رجسٹرار رکھتا ہے، مالخانے میں رکھتا ہے. املاک اپنی تحویل میں کون رکھتا ہے؟ محکمہ مال والے لگتے ہیں. تجزیہ کون کرتا ہے جی؟ انالیسس کون کرتا ہے جی؟ مختلف ایجنسیاں کرتے ہیں. عدالتی حکم نامے کی تعمیل کون کراتا ہے؟ پولیس کراتی. ترجمان کا کام کرتا ہے، یا حلف لے لے، یا عدالت میں نظم و ضبط کون قائم کرتے ہیں؟ پولیس کرتی. تو یہ سارے جو کام ہیں نا، یہ کام بتائے گئے ہیں اور اس کے لیے محکمے. تو یہ سارے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ سرکاری ملازم. اہل جیوری، جج جو ہے، اسیسر جو تفتیش وغیرہ کرتا ہو، جرگہ وغیرہ، یہ کیا ہے جی؟ یہ سرکاری ملازم. کب؟ جب وہ سرکار کی اعانت کر رہا ہو یا کسی عدالت کی، یعنی اس کی مدد کر رہا ہو. ہر ایک شخص اگر عدالت نے اس کو کوئی کام دیا اور وہ اس کو کر رہا ہو تو یہ کیا ہے جی؟ سرکاری ملازم. سرکاری ملازم. یا اس کو دیکھو، ایک وہ شخص بھی سرکاری ملازم ہے جس کا کام کیا ہو؟ کسی شخص کو قید میں رکھنا. تو یہ کون کرتا ہے؟ قید میں کون رکھتا ہے؟ کون رکھتا ہے؟ قید میں کون رکھتا ہے؟ جج رکھتے ہیں. جج آرڈر کرتا ہے، محکمہ جیل خانہ جات پھر اس کو جو ہے جیل میں رکھتے ہیں. جرائم کی روک تھام کرے تو کون کرتے ہیں؟ پولیس کرتے ہیں. تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے سرکاری ملازم. اور یہ اسی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. یہ سارے جتنے کام بتائے گئے، یہ سارے کیا ہے؟ یہ کام ہے اور اس کے لیے محکمے بنے ہوئے. تو 53 میں کیا ہے جی؟ سزا ہے. PPC میں ٹوٹل کتنی سزا ہے؟ 10. یہاں پر نا میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہاں پر آپ سے ڈیٹیل نہیں مانگی ہے. لیکن PPC میں ٹوٹل کتنی سزائیں ہیں؟ 10. اس کے علاوہ کوئی سزا PPC میں نہیں. دیت، عرض، ضمان، تاجیر، قید محض، قید بلا مشقت، جرمانہ وغیرہ، جائیداد کی ضبطی، سارے PPC میں سے. 82 میں وہ یہ ہے نا کہ اگر 7 برس سے کم عمر بچے سے کوئی جرم ہو جائے نا تو وہ جرم نہیں ہوگا. یہ ایکسیپشن کا چیپٹر. اگر 7 سال سے زیادہ ہوگا نا کوئی بچہ اور 12 سال سے کم ہو، اگر اس سے جرم ہو جائے نا تو وہ جرم نہیں ہے. لیکن اس بچے کی نا عقل کی پختگی کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ کچھ 12 سال کے بچے نا بہت تکڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص پاتر عقل ہے نا تو وہ کوئی بھی کام کرے نا تو وہ جرم نہیں ہے. بخت رحمان سے نا دور رہو، بخت رحمان سے دور رہو. وہ جو ٹک ٹاک میں لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں. اگر پاتر العقل شخص کوئی بھی کام کرے تو وہ جرم نہیں. لیکن یہ بات ذہن میں ہے کہ سزا سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص کہے نا کہ میں پاگل ہوں تو پھر وہ پاگل نہیں ہو. کیونکہ ایک شخص نے کیا کیا؟ ایک شخص نے ایک آدمی کو نا کلاڑی سے مارا اور پھر اس نے کلاڑی کو چھپایا، کلاڑی کو چھپایا اور بھاگ گیا. تو یہ پاگل نہیں تھا. بخت رحمان اگر خود کو پاگل بنائے نا تو پھر ہم اس کو اور بھی ایکشنز دیکھیں گے کہ وہ پیسے لیتا ہے تو اس کو تو جیب میں رکھتا ہے، پھر تو خوش ہوتا ہے، پھر دعائیں دیتا ہے لوگوں کو، تو وہ پھر پاگل نہیں ہوگا. 97 میں کیا ہے جی؟ خود مختاری، خود اختیاری متعلق جسم و مال. یعنی آپ کے پاس جو آپ کی پراپرٹی ہے نا اس کے لیے آپ کی جو جان ہے اس کی حفاظت کے لیے جو ہے نا آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کیا کریں. آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کی ساتھ کوئی سرقابل جبر کر رہا ہے تو کیا کریں؟ آپ اس شخص کے خلاف کارروائی کریں. 99 میں نا وہ شرائط بتائی گئی کہ کب آپ کسی شخص کے خلاف حق حفاظت خود اختیاری جو ہے آپ کو حاصل نہیں، کب جو ہے آپ کو حاصل نہیں. تو یہ 4 صورتیں ہیں نا جس میں آپ کسی شخص کو
آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس شخص کو ہلاک کریں. کب نہیں کر سکتے؟ پہلی شرط ہے کہ آپ کو ہلاکت یا ضرر شدید کا اندیشہ نہ ہو. اور وہ کام کون کر رہا ہو؟ وہ سرکاری ملازم کا نیک نیتی سے، چاہے وہ اس میں قانونی میں وہ جائز ہی نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا؟ پولیس افسر جو ہے اس نے تانے سے روانگی نہیں کی، اس میں کوئی شکم موجود ہے اس کے کام میں، اس کے پاس یونیفارم نہیں ہے، یا وہ دوسرے تانے کے پولیس افسر ہے جو قانونی طور پر جائز نہیں کہ آپ کو اریسٹ کرے. لیکن اگر وہ آپ کو اریسٹ کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو جو ہے گولی مار دیں، کیونکہ وہ جائز نہیں ہے، اس کی آپ کی گرفتاری جو ہے غیر قانونی. اچھا، لیکن اس میں شرط ہے کہ اگر سرکاری ملازم بھی آپ کو ہلاکت یا ضرر شدید پہنچا رہے ہیں نا، تو اس کے خلاف پھر بھی آپ کو حق حفاظت خود اختیاری حاصل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، سرکاری ملازم بھی اگر کسی کی جان لے رہا ہے نا، تو اس کے خلاف بھی وہ شخص حق حفاظت خود اختیاری حاصل کر سکتا ہے. ضمن 2 میں بھی یہی بات ہے، لیکن یہ سرکاری ملازم نہیں ہے، سرکاری ملازم کی ہدایت پر کوئی کام ہو رہا ہے. اگر وہ بھی جائز نہیں ہے اصل میں، تو تب بھی اس کو خلاف حق حفاظت خود اختیاری نہیں. لیکن اگر وہ آدمی بھی کسی کی جان لے رہا ہو نا، یا اس کو زخمی کر رہا ہو، تو پھر اس کو بھی تحفظ حاصل نہیں ہے. جب آپ سرکار سے مدد لے سکتے ہیں نا، تو تب بھی آپ کو حق حفاظت خود اختیاری. حق حفاظت خود اختیاری کیا ہے؟ سیلف ڈیفینس ہے، یعنی آپ دوسرے کو ہلاک کر سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے. اگر آپ سرکار سے مدد لے سکتے ہیں نا، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو پھر آپ خود ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. مہلت اگر ہے، یعنی ایک شخص نے آپ کو کال کی کہ بھائی 2 گھنٹوں میں آ رہا ہوں آپ کو گولی مار دیں، اور آپ 2 گھنٹے اپنے جو ہے گھر میں جو ہے ٹانگ پہ ٹانگ اڑائے ہوئے بیٹھے ہوئے، تو 2 گھنٹے بعد وہ آیا اور آپ نے اس پر فائرنگ کر دی کہ جی میں نے حق حفاظت خود اختیاری کے تحت فائر. آپ نے 2 گھنٹوں میں پولیس کو کیوں کال نہیں کی؟ آپ کے پاس مہلت تھی. تو یہ نہیں، اور آپ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنی آپ کی تحفظ کے لیے ضروری ہے. تو 50 سے 30، یعنی اگر آپ نے کسی شخص کو قابو کیا ہے نا، تو پھر آپ اس کو ہلاک نہیں کر سکتے. اگر شخص نے آپ پر 100 بلٹ فائر کیے لیکن آپ بچ گئے، ابھی آپ نے اس سے پسٹل لے لی، تو ابھی آپ اس کو گولی نہیں مار سکتے. اچھا جی، دپسو میں کیا ہے؟ دپسو میں کیا ہے کہ کب آپ کسی شخص کو ہلاک کر سکتے، کب آپ کسی شخص کو بارادہ ہلاک کر سکتے، انٹینشنلی آپ کسی شخص کو مار سکتے. اور یہ ایک ہی دفعہ ہے جس میں جو پولیس کے جتنے بھی مقابلے ہیں وہ لیگلائز ہوتے ہیں. اور یہ پنجاب میں سی سی ڈی نے جتنی لوگوں کو مارا ہے، تو اسی دفعے کی تحت مارا. کیونکہ پولیس کیا کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس کو اریسٹ کرنے کے لیے چلے گئے، تو اس نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. حملہ ایسا تھا نا ہمارے اوپر کہ جس سے یا تو اگر اس سے ہم اپنا حفاظت نہ کرتے نا، تو ہم تو مر جاتے، ہم تو ہلاک ہو جاتے. تو پہلے یہ کہ وہ ہمیں ہلاک کرے، ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہلاک کیا. یا وہ حملہ ایسا تھا نا کہ وہ ہمیں ضرر شدید پہنچا رہا، یعنی ہمیں سیریس انجری ہو سکتی تھی، تو ہم نے اس کو اڑا دیا. تو یہ ہوتا ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو شدید زخمی کر رہا ہے یا آپ کو ہلاک کر رہا ہے، تو آپ پہلے کہ وہ آپ کو کر دے، آپ اس کو ہلاک کر دیں. یہ آپ کے پاس اختیار ہے. دپسو کی تو پولیس کے مقابلے کیسے ہوتے ہیں؟ پولیس نے ناکہ بندی کی ہوتی ہے یا کسی گھر کے اوپر ریڈ کر رہے ہوتے، تو وہ لوگ جو ہے آگے سے فائر کرتے پولیس کے اوپر، تو پولیس کی لائف جو ہے خطرے میں جاتی، تو پولیس والے اس کو مارتے. بیشتر ہے کہ وہ پولیس کو شہید کر دے، پولیس والے اس کو گولی مارتے. تو یہ تو لیگل ہے، یہ اختیار تو ہے پولیس کے پاس. پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کے اوپر گولی چلائے، لیکن اگر پولیس کے اوپر گولی آنی ہے تو پھر پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ گولی چلائے. تو یہ جتنے بھی سی سی ڈی والے پنجاب میں جو کر رہے ہیں مقابلے، یا پولیس کے جتنے مقابلے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ وہ لیگلائز ہو جائے. اگر ریپ کے اوپر کے لیے کسی پر حملہ ہو جائے نا، سیکشول اسالٹ یا ان نیچرل لسٹ، یا کوئی کسی کو بگا کے لے کے جا رہا ہو، تو تب بھی وہ اس کو مار سکتا. یا اگر آپ کو حبس بیجا میں رکھ رہا ہو، یعنی آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے آپ کے گھر سے کوئی شخص، پھر آپ کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر پاؤ گے، تو تب بھی آپ اس کو ہلاک کر سکتے. سچ میں اعانت کی تعریف ہے. اعانت کسی کی مدد کرنا ہے، جرم میں کسی کو ترغیب دینا ہے، کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے، کسی کو کال کرنا ہے. ذوالفقار بھٹو کو اس دفعے کے تحت جو ہے وہ مجرم ٹھہرایا گیا. 109 میں اس کی سزا ہے.
اور سزا کیا ہے؟ جو جرم کے لیے مقرر ہے. یعنی 302 میں اگر کسی نے کسی کی آنت کی تو اس کو مرڈر کی سزا دی جائے گی، وہی سزا دی جائے گی جو جرم. اور یہ جتنے بھی اجرت پہ مرڈر ہوتے ہیں تو پھر اس کا جو اوریجنل آدمی ہوتا ہے جو مرڈر کروا رہا ہوتا ہے تو اس کو اس دفعے کے تحت سزا دی جائے. مجمع خلاف قانون کیا ہے؟ جب 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص نا اکٹھے ہو جائیں اور ان 5 کاموں میں سے نا کوئی کام کرے اور جن کا غرض جو ہے وہ مشترک ہو، یا کیا کرے صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت یا سرکاری ملازم کو نا اس کو ڈرائے نمائش طاقت کے ذریعے، قانونی کارروائی میں مزاحمت کرے، قانونی کارروائی میں مزاحمت کرے، کسی کو نقصان پہنچائے، بے جا مجرمانہ نمائش کرے، طاقت کرے، کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کی پانی روک دے یا اور کوئی اس کی کسی حق سے اس کو محروم کر، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مجمع خلاف قانون. اچھا سزا کتنی ہے جی؟ 6 ماہ قید، جرمانہ یا دونوں سزا. 6 ماہ قید، جرمانہ یا دونوں. بلوہ کیا ہے؟ یہی مجمع جب وائلنس کرتا ہے نا، جب وائلنس کرتا ہے نا تو یہ بلوہ ہو جاتا ہے. اور اس کی سزا کیا ہے جی؟ 2 سال. اس کی سزا 2 سال قید، جرمانہ یا دونوں سزا. یہی بلوہ جب ہتھیار اٹھائے نا، جب ہتھیار اٹھائے تو پھر یہ بامسلح بلوہ ہو جائے گا اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ 3 سال قید. اس کی سزا کیا ہو جائے گی؟ پھر 3 سال کی. ہنگامہ کیا ہے جی؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص نا شار عام پہ لڑ پڑے تو یہ کیا ہے؟ ہنگامہ. ہنگامہ یعنی پبلک پیس کو ڈسٹرب کرتے ہیں نا. ہنگامہ کی سزا کیا ہے جی؟ 160 میں 300 روپے جرمانہ یا سزا. اگر کوئی شخص جھوٹ موٹ سرکاری ملازم بنتا ہے نا، یعنی وہ سرکاری ملازم نہیں ہو، وہ کہے کہ جی میں سرکاری ملازم ہوں یا میں کسی خاص عہدے پر فائز ہوں، اور اسی طرح وہ لوگوں سے پروٹوکول لے لینا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جرم. کتنی سزا ہے؟ 2 سال، جرمانہ یا دونوں سزا. لیکن صرف منہ سے کوئی بولے میں سرکاری ملازم ہوں نا، کوئی اس کو گاس نہ ڈالے تو پھر یہ جرم نہیں ہوگا. یعنی ایک شخص کیا کرتا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ میں یہاں تانے کا محرر ہوں، اور کسی گاؤں میں چلا جائے اور وہاں کے لوگ نا اس کو پروٹوکول دے دے، اس کو کھانا کھلائے، اس کو عزت کرے، تو پھر یہ 170 ہو گئی. ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک آدمی جو ہے کسی جگہ پہ چلا گیا، وہاں پر گاڑی کے شو روم والوں کو کہتے کہ میں آرمی میں کیپٹن ہوں اور میں عیسائی میں ہوں، اس طرح. تو وہ جو شو روم والے ہوتے ہیں نا ان کو 50,000 روپے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تو یہ اس نے جرم کر دیا، 170 والی جرم ہو گیا ابھی. لیکن اگر اس نے اس کو ویسے کہا ہو نا اور اس نے اس کو کوئی گاس نہیں ڈالی ہو، کوئی ڈسکاؤنٹ نہ دیا ہو، اس کو کوئی پروٹوکول نہ دی ہو، تو پھر یہ 170 نہیں ہوگا. 171 میں نا اپنے پاس کوئی ایسی چیز رکھنا ہے نا جو سرکاری ملازم ہے، یعنی لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ جی میں کوئی سرکاری ملازم ہوں یا کسی خاص طبقے سے میرا تعلق ہے جو کہ اس کی نہیں ہے. ایسی کوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پولیس والے گاڑیوں میں جو چیزیں رکھتی ہیں وہ ایسے رکھی، تو اس کی سزا ہے پھر 3 ماہ کے جرمانہ ہے دونوں سے. اچھا 182 میں یہ ہے نا کہ کوئی شخص کو پتہ ہو نا کہ میں جو انفارمیشن پولیس کو دے رہا ہوں نا یہ جھوٹ ہے. یہ وہ انفارمیشن نہیں ہے جو آپ کا مخبر دیتا ہے، یہ وہ انفارمیشن ہے نا جب تانے میں کوئی شخص کسی شخص کے خلاف رپورٹ کرتا ہے، FIR کرتا ہے، اور وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کو پولیس کو اطلاع دیتا ہے تاکہ وہ جو پولیس کی اتھارٹی ہے نا، جو اختیار ہے، وہ کسی دوسرے آدمی کو نقصان کے لیے پہنچائے جائے. یعنی وہ کسی کو تکلیف دینا چاہتا ہے، درد دینا چاہتا ہے اپنے کسی مخالف، اور وہ پولیس کو جھوٹی اطلاع دے، تو 6 ماہ قید اور 3,000 روپے جرم. یہ ایسے ہوتا ہے نا جب کوئی شخص کسی شخص کے خلاف FIR کرتا ہے اور وہ ثابت نہیں ہو جاتا تو اس کے خلاف 182 کی کارروائی ہوتی ہے. 186 میں کیا ہے؟ کار سرکار میں مزاحمت، یعنی آپ چیک پوسٹ پہ کھڑے، ناکہ بندی پہ کھڑے، کوئی آپ کے ساتھ مزاحمت، تو 3 ماہ قید 1,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزا. لیکن اس میں فزیکل مزاحمت شرط ہے، جسمانی. اگر کوئی آپ کو ویسے کہے نا کہ میں نے آپ کو تلاشی نہیں دینی، تو یہ نہیں ہوگی. جب تک آپ اس کو ہاتھ لگاؤ اور وہ آپ کا ہاتھ روک دے تو پھر یہ ہو جائے گا.
300 میں نا قتل عمد کی تعریف. قتل عمد کیا ہے؟ اچھا قتل کے نا قانون کے مطابق 4 اقسام. ایک ہے قتل عمد. یہ عمد کس کو کہتے ہیں؟ انٹینشن، نیت کو کہتے ہیں. ارادہ قتل یعنی کسی آدمی کو قتل کرنے کی نیت سے وار کرنا، تو یہ قتل عمد ہے. قتل عمد ہے. اور یہ ایسے حالت میں ہوتا ہے نا جس میں عام قدرتی حالت سے موت واقع ہو سکتی ہے. یعنی کسی پہ اوپر گولی چلانا، کسی کو چھری سے مارنا، کسی کو 10 منزلہ بلڈنگ سے جو ہے نیچے گرانا. یہ کیا ہے؟ یہ قتل عمد. دوسری قتل کیا ہے؟ قتل شبہ عمد 315. اس میں کیا ہے؟ آپ کسی ایسی چیز کو کسی سے مار دیتے ہیں نا جس سے عام حالت میں موت واقع نہیں ہو سکتی. کسی کو تپڑ سے مارتے، چپل سے مارتے، وہ مر جاتے ہیں. تو یہ قتل شبہ عمد ہے. عمد نیت کو کہتے ہیں، یعنی آپ کی نیت میں شک ہے کہ آپ اس کو مار رہے تھے. یعنی 318 کیا ہے؟ قتل خطا ہے. یعنی آپ جاڑی میں جو ہے کسی ہرن کو آپ نے نشانہ لیا اور وہ انسان نکلا. اور اسی کا دوسرا قسم جو ہے گاڑی چلاتے ہوئے قتل خطا ہے. لیکن یہ دونوں ایک ہی قسم کے، دونوں قتل خطا. اور چوتھی قسم جو ہے قتل بسبب، یعنی آپ کسی کے سبب بن گئے. غیر قانونی کام کر رہے تھے آپ جو ہے ہوائی فائرنگ کر رہے تھے جو کہ غیر قانونی، سے کوئی شخص مر گیا. آپ نے راستے میں کڑک ہوتا ہے، اس پہ کوئی گر گیا، اس طرح ہو گیا. یہ 4 قسم کے قتل ہوتے ہیں. 4 قسم کے قتل، 4 قسم کے قتل ہوتے ہیں. اچھا جی، قتل عمد کی سزا کیا ہے جی؟ قتل عمد کی سزا کیا ہے؟ قتل عمد کی جو سزا ہے نا 302 میں. قتل عمد کی سزا کہاں پہ؟ 302 میں. پہلی سزا کیا ہے؟ قصاص. 3 سزائیں. دوسری سزا کیا ہے؟ یہ سزائے موت یا عمر قید. بطور قصاص سزائے موت اور بطور تعزیر سزائے موت میں فرق ہے. قصاص میں وہی ہوتا ہے جس کی گردن اتاری جاتی ہے سعودی عرب میں، جس طرح پاکستان میں ہوتا نہیں لیکن ویسے کتابوں میں. اور بطور تعزیر سزائے موت وہی ہے جو ہمارے پولیس والے دیتے ہیں، اس کو آنکھوں میں پٹی باندھ کر ساری چیزیں. اور تیسری سزا جو ہے 25 سال تک کی. لیکن اگر کسی نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہو نا تو پھر جو سزا ہوگی نا، پھر یا تو بطور قصاص سزائے موت ہوگی، یا سزائے موت یا عمر قید ہوگی. پھر یہ 2500 سال والی قید کی سزا نہیں ہوگی، پھر یہ 2 سزائیں ہوگی اگر غیرت کے نام پہ کسی کو قتل کیا. جتنی بھی سزائے موت کے مجرم ہیں نا عدالت جیلوں میں، تو وہ سارے وہی ہے جس نے غیرت کے نام پہ قتل کیا. پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں. قتل شبہ عمد تو میں نے آپ کو بتایا نا. اس میں یہ بات ذہن میں رکھی کہ ذہنی ضرر پہنچانے کے لیے یا جسمانی ضرر پہنچانے. ذہنی ضرر یہ ہے کہ آپ کسی کو نا گالیاں دے، ایسی کوئی باتیں کہے جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہو، تو یہ بھی اگر وہ مر جائے تو یہ بھی آپ قتل شبہ عمد کا مرتکب ہو. سزا اس کی کیا ہے جی؟ 25 سال تک قید. دیت بھی دے گا اور 25 سال تک قید. دیت بھی دے گا اور 25 سال تک قید. قتل خطا کیا ہے جی؟ غلطی سے کوئی شخص آپ سے قتل ہو جائے، یہاں پر آپ کی نیت قتل کی نہیں. سزا کیا ہے جی؟ دیت. 5 سال تک قید کی سزا بھی دی جا سکتی. غفلت، اگر گاڑی چلاتے ہوئے قتل خطا ہو تو پھر 10 سال تک قید کی سزا دی جائے گی. پھر 10 سال تک قید کی سزا جو ہے دی جائے گی. قتل بسبب کیا ہے جی؟ شخص کو ہلاک کرنے کی نیت سے کیے بغیر آپ کوئی غیر قانونی کام کا، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ قتل بسبب. قتل بسبب کی سزا صرف دیت ہے. صرف دیت. صرف دیت. 324 میں کیا ہے جی؟ قتل اقدامی قتل، یعنی ایک شخص پہ نا قتل کے ارادے سے حملہ ہوا لیکن وہ بچ گیا، تو پھر اس کی سزا ہے. نیت تو قتل کی تھی لیکن وہ بچ گئی، تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ 5 سال سے کم نہیں ہوگی، 10 سال تک ہو سکتی. اگر غیرت کے نام پہ کیا تو پھر 5 سال سے کم نہیں ہوگی. اور وہ عرش بھی دے گا، زخم کے لیے جو عرش مقرر ہے. اور 7 سال تک قید کی سزا اس کو دی جائے گی اگر قصاص قابل نفاذ نہ. یہی اس کی سزا ہے. یہ پڑھے آپ، جرم کے 4 سٹیجز ہوتے ہیں نا، یہ میں نے پڑھائے ہیں آپ کو. 4 سٹیجز آف کرائم میں نے پڑھائے. ویسے
یہاں پر میں دوبارہ تھوڑا ریپیٹ کرتا ہوں. جرم کے نا 4 سٹیجز ہوتے ہیں, 4 سٹیجز ہوتے ہیں. پہلا ہے نیت یا ارادہ, دوسری ہے تیاری, تیسری ہے اقدام, چوتھا ہے ارتکاب. تو جب جرم کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ اس کی سزا ہوتی ہے. لیکن اگر جرم کا اقدام میں وہ پکڑا جاتا ہے نا تو پھر اس کی یہ تیسری سٹیج ہے. دوسری سٹیج ہے تیاری, پہلے سٹیج ہے اور نیت. یعنی اگر کسی نے جرم کر دیا تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ نیت کرے گا نا. پھر کیا کرے گا؟ پھر تیاری کرے گا. پھر کیا کرے گا؟ چلا جائے گا, اس ایکشن ایگزیکیوٹ کرے گا اپنے پلان کو. اور چوتھے سٹیج پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جرم کے 4 سٹیجز ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو اقدامی قتل ہے نا, یہ تیسری سٹیج پہ جو آدمی رک گیا. اس کا ارادہ تو مارنے کا تھا نا, ارتکاب تو وہ تو مرڈر سے چاہتا تھا لیکن وہ بچ گیا. تو پھر اس کی سزا یہی ہے. پھر اس کی سزا یہی. دفعہ 5, ڈیفیمیشن, یعنی کوئی شخص نا کسی شخص کو بدنام کرنے کے لیے, تہمت لگانے کے لیے جو اس کے اوپر اس طرح کوئی الزام لگائے جو کہ وہ سچ نہ ہو, تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ 2 سال تک کی جرمانہ یا دونوں سے 5 سال تک. اگر خاتون, اگر یہ شرط ہے کہ عزتی سے کیا, ہاں جو جس نے سٹارٹ کیا نا یہ کام, تو اس کو 5 سال تک کی, یعنی جس نے پہل کیا, پہلے کسی نے تہمت لگائی تو پھر 5 سال تک اور 1 لاکھ روپے جرمانہ. 511 دفعہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ, یہ آخری دفعہ ہے آپ کی پی پی سی کا. یہ اس میں کیا ہے 511؟ یہ جتنی بھی جرائم 1 سے لے کر 510 تک ہے نا, تو اس کی سزا جو ہے نا, ماں سوائے اقدام قتل کے اور اقدام ڈکیتی کی, اس کی سزا تب ہوگی نا جب وہ کمپلیٹ ہو جائے, یعنی جرم کی چوتھے سٹیج کو نا پہنچ جائے, جرم کے چوتھے سٹیج تک پہنچ جائے. لیکن اگر وہ پہلا سٹیج کیا ہے؟ تیاری. دوسرا سٹیج کیا ہے؟ پہلا سٹیج کیا ہے؟ نیت. دوسرا کیا ہے؟ تیاری. تیسرا کیا ہے؟ اقدام. چوتھا کیا ہے؟ ارتکاب. لیکن جو جرم اقدام کی صورت میں نا پس کیا, ایک آدمی نا وہ کمپلیٹ نہیں کر پایا, تو اس کی سزا کہاں پہ؟ اس کی سزا تو وہاں پہ نہیں ہے. اگر ایک چور نے چوری نہیں کی, وہ پکڑا گیا, تو اس کو تو وہی سزا نہیں دی جا سکتی جو چوری کرنے کے بعد دی جاتی. تو پھر اس کی سزا یہاں پہ اس کو آدھی سزا دی جائے گی. آدھی سزا. آپ پیار میں دیکھتے ہیں نا, سپوز ایک شخص چوری کر رہا تھا کسی گھر سے, لیکن وہ پکڑا گیا, تو اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ 511. تو 511 میں پھر اس کی اگر سزا 7 سال ہے تو اس کو 3.5 ایئر کیس کی سزا دی جائے. 511 کا یہی کام. لیکن جو جن جرائم کی اقدام کے لیے سزا ہے نا, تو وہ تو الگ ہے. جس طرح 324 اس کے اقدام کی سزا ہے, اس طرح ڈکیتی کی بھی اقدام کی سزا ہے. لیکن جس کی اقدام کی سزا نہیں ہے پی پی سی میں, تو پھر اس کی اقدام کی سزا یہاں پہ. یہ آپ کا پی پی سی کمپلیٹ ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. یہ MCQs آپ پڑھے, یہ بک میں موجود ہے اس سے. اچھا, رجسٹرات تانہ پڑھتے ہیں. رجسٹرات تانہ کیا ہے جی؟ آپ کی جو پولیس اسٹیشن ہے نا, اس میں نا 27 رجسٹرڈ ہوتے ہیں. 27 پولیس رول میں تو 25 کا ذکر ہے نا, یہ 2 جو ہے بعد میں ایڈ ہوئی, 26 اور 27 رجسٹر. پھر 26 کے بھی 2 حصے ہیں, الف اور بے, اور 27 کے بھی 2 حصے ہیں, الف اور بے. 26-27 میں کیا ہے؟ ایک بچوں سے ہونے والی جرائم, اور ایک بچوں کے ساتھ ہونے والی جرائم. دوسری میں کیا ہے؟ خواتین سے ہونے والی جرائم اور خواتین کے ساتھ ہونے والی جرائم. یعنی خاتون جب جرم کرتی ہے تو اس میں اس کے ایک حصے میں لکھا جاتا ہے, اور خاتون کے ساتھ جب جرم ہوتا ہے تو اس کو دوسرے حصے میں لکھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے آپ کے رجسٹرات. یہ ٹوٹل 25 رجسٹرات ہیں آپ کی پولیس آپ کی سلیبس میں. یہ 25 ہے. اس کو آپ, اس میں کچھ جو ہے ختم ہو چکی ہیں. اچھا, ابھی اس کو پڑھتے ہیں ڈیٹیلز. رجسٹر نمبر 2 کیا ہے جی؟ روزنامچہ. روزنامچہ کیا ہے جی؟ روزنامچہ آپ کے پولیس ایکٹ کے مطابق رکھا جاتا ہے, اور اس کا کام کیا ہے جی؟ تانے میں جتنی بھی مومنٹس ہوتی ہیں نا, اس کو لکھنا. جتنی بھی مومنٹ ہے اس کے نیچے کاربن کاغذ رکھ کر اس کو لکھنا, چاہے روانگی جو واپسی ہوتی سر. اور یہ کیا ہو جاتا ہے, اس کی یہ جو ہے نا گزٹڈ آفیسر جو ہے نا, اس کو پھر بھیجا جاتا ہے. اس کی نقل مت کس کو بھیجے جاتے ہیں؟ کسی گزٹڈ آفیسر کو, ڈی پی او کو, یا جو ڈی پی او مقرر کریں, نیز ڈی پی او کو رکھے. محرر کیا کرتا ہے جی؟ تمام اندراجات کرتا ہے, اس پر دستخط کرتا ہے, اس کو پڑھ کر سناتا ہے, اس کو اندراج دیتا ہے جس کو ہم مت دیتے ہیں. ہر ایک اندراج پر نمبر شمار لکھے جائے جس کو ہم مت کہتے ہیں. الگ کا پلان کی مت کی وغیرہ روان, تو اس کو مت کہتے ہیں. اچھا جی,
یہ سارے جو ہے یہ روزنامچے. اگر روزنامچے میں کوئی شخص جھوٹا اندراج کرے نا، جھوٹا اندراج، تو اس کی سزا کیا ہے پتہ ہے؟ ڈسمس فرام سروس. جو کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ میں جھوٹ لکھ رہا ہوں نا اور وہ جھوٹی اطلاع دی، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ ڈسمس فرام سروس. یہ اس کی سزا ہے. جھوٹی اندراج نہیں، غلطی اور چیز ہے. اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو پھر آپ اس کو جو ہے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جھوٹے اندراج آپ نے کی نا، جھوٹا اندراج جب آپ کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹ ہے اور آپ نے کی جان بوجھ کر کے، تو پھر اس کی سزا ڈسمس فرام سروس. اور روزنامچہ کب جو ہے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے؟ تو 2 سال بعد. 2 سال بعد طلب مطلب ڈیلیٹ. 2 سال بعد اس کے ریکارڈ پہ ہونا ضروری نہیں. روزنامچے کے جو کچھ نقول ہیں نا، وہ آپ نے اوسائی کو بھیجنا ہے. تو کون کون سے؟ جب آپ کے تانے میں کوئی آ جائے یا کوئی بیمار ہو جائے یا اس طرح آپ کے تانے سے کوئی چلا جائے، تو پھر آپ نے اس کی جو نقل ہے وہ آپ نے اوسائی کو بھیجنا. آپ نے وہ اوسائی کو بھیجنا. رجسٹر نمبر 3 جو ہے نا، یہ احکام قائم العمل، یعنی یہ کیا ہے جی؟ یہ احکام قائم، جتنے بھی اسٹینڈنگ آرڈرز ہوتے ہیں یا اسٹینڈنگ آرڈر، سرکولر آرڈر یہاں پر رکھی جاتے ہیں جو 5 سال تک کے لیے چلتے ہیں. تو یہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے. رجسٹر نمبر 3 میں کیا ہوتے ہیں؟ اسٹینڈنگ آرڈرز ہوتے ہیں. رجسٹر نمبر 4 جو ہوتے ہیں نا، اس میں مفروران اور روپوشان ہوتے ہیں. رجسٹر نمبر 4 اس میں سارے یہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی جرم میں جو ہے آپ کو درکار ہوتے ہیں، آپ کو وانٹیڈ لوگ ہوتے ہیں، ساری اس میں یہاں ہوتے ہیں. اس کی پھر مختلف حصے. رجسٹر نمبر 5 جو ہے نا، یہ خط و کتابت. خط و کتاب موصولہ اور مرسلہ، یعنی ریسیونگ اینڈ ڈپارچرنگ. کوئی چیز آئے تانے میں، کوئی لیٹر وغیرہ اور کوئی چلا جائے، تو اس یہاں پہ چاہے وہ عدالت سے سمن وارنٹ ہو، جو بھی ہو، جب وہ آپ اس کے تانے میں آتے ہیں تو آپ اس میں انٹری کرتے، جب واپس چلا جاتے تو پھر آپ اس کو واپس بھیجتے. رجسٹر نمبر 8 میں نا پیروی مقدمات ہوتے ہیں، یعنی آپ کے تانے میں جتنی بھی مقدمات عدالتوں میں چلتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں. اور آپ نے جو فنگر پرنٹ وغیرہ بھیجی ہوئی ہوتی ہے ایف ایس ایل کو، تو وہ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. رجسٹر نمبر 9 جو ہے نا، اس کے 5 حصے. یہ بہت ڈیٹیل رجسٹر. 9 پنجم، جب آپ ویریفیکیشن کسی کی کراتے ہیں نا، تو کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں؟ 9 پنجم. اس کے 5 حصے. اور یہ بہت امپورٹنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے رجسٹر. یہ آپ کے علاقے کے جتنے بھی سزا یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پہ جو ہے انٹریز کی ہوتی ہے. یا جتنے بھی مشکوک لوگ ہوتے ہیں سارے یہاں پہ انٹری ہوتی ہے اس کی. یہ آپ پڑھے ڈیٹیل کے ساتھ. یہ پنجم یہ یہاں پر نا، یہاں پہ کہتے جی کہ آپ نے یہ انفارمیشن جو ہے کسی کو دینی نہیں، یہ جو ہے آپ خفیہ رکھو. اور یہ کہ آپ قابل ادخال شہادت ہے عدالت میں، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ قابل ادخال شہادت. اچھا، رجسٹر نمبر 19 میں نا، یہ مال خانہ. مال خانہ جتنی بھی مال مقدمہ ہوتی ہے نا، تو یہ اس میں رکھی جاتی. اور یہ آخری اندراج کے 3 سال بعد اس کو طلب کیا جا سکتا. رجسٹر نمبر 21 نا، یہ راداری. راداری جب آپ کوئی چیز تانے بیچتے ہیں نا، کسی تانے سے بیچتے یا تانے، تو آپ اس کو راداری جو رسید دیتے ہیں، تو یہ وہ رجسٹر. رجسٹر نمبر 25 جو ہے نا، پتہ ہے رجسٹر نمبر 25 کی؟ رجسٹر نمبر 72 پر جب رکھا گیا ہے رجسٹر نمبر 25، تو اس میں نا ایس ایچ او کی یادداشت ہوتی ہے. ایس ایچ او جب ٹرانسفر ہوتا ہے نا، تو اپنے آنے والے جانشین کے لیے نا، دوسرے ایس ایچ او کے لیے نا کچھ یادداشت لکھتے، خفیہ یادداشت. یہ ایس ایچ او کی تحویل میں ہوتا ہے. اس میں وہ لکھتے کہ جی اس تانے کی نفری کیسی ہے، عملہ کیسا ہے، یہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں کون جو ہے وہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹیو ہے، کون نہیں ہے، پولیس کی جو نفری ہے وہ کیسی ہے، تانے کا عملے کا چال چلن کیسا ہے، کون سی پولیس افسر کا کیا چال چلن ہے، کون سی پولیس افسر میں کیا ٹیلنٹ ہے. یہ ویسے لکھتے نہیں آج کل کوئی، یہ انگریزوں کی باتیں ہیں. انگریز لکھتے تھے. انگریزوں کے ایس ایچ اوز جو ہوتے تھے نا، وہ بہت تگڑے ہوتے تھے. ہمارے ایس ایچ اوز اتنے تگڑے نہیں ہیں، وہ نہیں لکھتے. یہ ایم سی کیوز آپ پڑھیں. اچھا، پولیس رول آپ کے پولیس رول میں کیا ہے؟ باب 4 فقرہ 4 میں کیا ہے؟
باب 4 فکر 4 میں نا، باب 4 فکر 4 نا وردی استعمال ہے۔ آپ کو کہتے ہیں نا کہ تمام ڈیوٹیوں پر آپ نے کیا کرنا ہے جی، وردی پہن، اور آپ غیر نمونہ قسم کی وردی نہیں پہنو گے، اور آپ وردی اور دوسری کپڑوں کو ملا کر آپ نے نہیں پہننا ہے۔ اور آپ کی جو یونیفارم کی سردی گرمی کی جو اختیارات ہے وہ ایس پی کے پاس ہے، ڈی اے جی اس کی پیروی کریں گے۔ آپ نے اپنی یونیفارم جو ہے نا کسی کو نہیں دینی ہے تاکہ وہ خاکوں اور ڈراموں وغیرہ میں پہنے، نہ آپ خود پہنو گے اور نہ آپ دوسروں کو پہننے دو گے اپنی یونیفارم، یہ آپ نہیں کرو گے۔ 6:10 میں کیا ہے جی، اسلحہ کی حراست و خبر۔ اسلحہ کی حراست و خبر یہ کیا ہے؟ جب آپ کے ویپن جو ہے نا وہ استعمال نہ ہونا تو کہاں پہ رکھے جائیں گے؟ کوتوں میں رکھے جائیں گے، اور اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوت ہیڈ کانسٹیبل کس کی نگرانی میں؟ لین افسر کی نگرانی۔ جو تانے میں کون ذمہ دار ہوگا؟ محرر کس کی نگرانی میں؟ ایس ایچ او کی نگرانی، اور گارڈ کمانڈر ذمہ دار ہوگا۔ جب آپ کے اوپر آپ کے ہتھیار تقسیم ہو جائے نا تو آپ تب تک اس کی آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں، جب تک آپ اس کو واپس جمع نہ کرو تب تک آپ اس کے خود ہی ذمہ دار، جب تک آپ اس کو جمع نہ کرو۔ آپ 8:5 میں کیا ہے جی، منظوری رخصت اتفاقی۔ آپ کی جو منظوری رخصت اتفاقی ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عام تعطیل، یہ عام جو مختصر آپ کو رخصت دیتے ہیں نا، یہ ایک رعایت ہے، کیونکہ یہ تو آپ کی ڈیوٹی شمار ہوتی ہے نا، غیر حاضری تصور نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس کی جو ہے نا یہ ایک وقت پر 10 دن سے زیادہ نہیں ہوگی، اور خاص حالت میں 15 دن سے زیادہ نہیں ہوگی، اور سال میں 30 دن سے زیادہ جو ہے آپ یہ چھٹیاں نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر کہ کوئی پولیس افسر جو ہے نا وہ پاسچر انسٹیٹیوٹ جا رہا ہے، ابھی تو یہ چیزیں نہیں ہیں نا، تو اس کو 30 یوم تک دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی پولیس افسر جو ہے نا اس کو کوئی وبائی مرض ہو جائے، جس طرح پینڈیمک وغیرہ کووڈ ہو گیا، تو پھر اس کی جو 30 دن کی غیر حاضری ہے وہ چھٹی میں شمار کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس کی سالانہ چھٹی سے نہیں کاٹی جائے گی۔ یعنی جس طرح کسی کو کووڈ ہو گیا تو پھر تو وہ نہیں جا سکتا نا، تو اس کو غیر حاضر ہوگا تو پھر غیر حاضری اس کی چھٹی میں کنورٹ ہوگی۔ رخصت، اس کے لیے شرائط کیا ہے اس رخصت اتفاق کی؟ شرائط یہ ہے کہ جی آپ کسی ایسی جگہ پہ نہیں جاؤ گے جہاں سے روڈ بند ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے واپس نہیں آ سکتے 36 گھنٹے کے اندر۔ کسی ایسی جگہ پر آپ نے نہیں جانا اس چھٹی میں کہ 36 گھنٹے کے اندر آپ واپس نہیں آ سکتے اور ادھر سے روڈ وغیرہ بند۔ ہاں، آئی جی صاحب اگر اجازت دے دے تو پھر جا سکتے۔ باب 14 فکر 4 عوام میں طرز عمل۔ پولیس افسر کو 3 ذمہ ہے نا، جس میں یہ بتاتے ہیں نا کہ آپ اپنے استقلال، اپنا موڈ کو بگڑنا نہیں دیں دوسروں کو رویے سے، اور خوش اخلاقی سے کام کریں، کم ترین تشدد کریں، اور آپ کی کامیابی کا انحصار اسی بات پہ ہے کہ پبلک کے جو قانون پسند طبقہ ہے وہ کتنی آپ کے ساتھ تعاون کرتی۔ جب کوئی ماتحت جو ہے نا ڈی پی او کو یا ایس پی کو جو ہے کوئی درخواست کرنا چاہے نا تو اس کو وہ آرئی کو اپلیکیشن دے گا، اور اپلیکیشن جو ہے وہ آگے پارورڈ کرے گا۔ جو ہیڈ کوارٹر میں لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ تحریری درخواست نہیں دیں گے، وہ خود پیش ہو جائیں گے، باقی جو اپلیکیشن دیں گے۔ اور آپ کا محرر کو کہتا ہے نا کہ جو کانسٹیبل افسران بالا کو کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں نا تو آپ اس میں رکاوٹ نہیں بنو گے، آپ یہ نہیں کہو گے کہ پولی اور روانہ تھا تو ایک درخواست نہ اور کی، یہ محرر نہیں بولے۔ 14:10 میں کیا ہے جی، اردلی روم جو ہے نا ضلع میں ہفتے میں 1 بار یا اگر ضرورت ہو تو زیادہ بار کون کرے گا؟ ڈی پی او خود یا کوئی اور گزر شدہ افسر جو ہے کیا کرے گا جی، اردلی روم میں اجلاس کرے۔ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ ماتحتان کی جو ہے حکم احکام، وہ اس کے گزارشات ہوتے ہیں، ان کو پڑھ کر سن کر سنائی جاتی تھی ساری چیزیں۔ 18 ایک مستقل گارد جو ہے نا یہ لائن سے دیے جائیں گے، اور یہ 3 مہینوں کے لیے ہوں گے، اور اس کی جو روزمرہ کارروائی ہوگی نا وہ 18/5 میں کیسے ہوگی جی؟ صبح سویرے جو ہے نا جیسے سورج طلوع ہو جائے تو یہ سارا گارد جو ہے نا یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ گارد کمانڈر چیک کرے گا کہ جی سارے لوگ موجود ہے کہ نہیں، اگر موجود ہے تو اس کی ویپن وغیرہ کو چیک کریں گے کہ یہ درست ہے کہ نہیں،
اور پھر 45 منٹ کے لیے اس کو جو ہے ڈسمس کیا جائے گا. پھر 45 منٹ بعد جو ہے نا وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے, اس کی مشق وغیرہ کرائیں گے, اور 15 منٹ تک یہ کام جاری رہے گی. ٹوٹل 1 گھنٹہ یہ کارروائی ہوگی صبح کی. پھر وہ ڈسمس ہو جائیں گے, اس کو احکام سنائے جائیں گے, اور پھر وہ لوگ جو ہے اپنے اپنی کام کریں گے. جو لوگ گارد کمانڈر جو ہے نا گرمی کے موسم میں شام 6 بجے تک اور سردی کے موسم میں 5 بجے تک گارد کے کسی 4 حصے کو نا 2 گھنٹوں کے لیے چھوڑ سکتے. یہ اس سے ہم نے شاباشی بنائی. باقی جو ہے موجود رہیں گے. اسلحہ صبح کے وقت تقسیم کیا جائے گا ریٹریٹ کے وقت, اور تمام لوگوں کے پاس رہیں گے. رات کے وقت جو لوگ ہوں گے نا ڈیوٹی جس کی نہیں بھی ہوں گی تو اپنا ہتھیار اس کے پاس ہوں گے. جس سنتری کی ڈیوٹی ہے نا اس کے بعد جو سنتری ہے نا وہ بھی ادھر موجود رہے گا. اچھا, یہ جو گارد کمانڈر ہے نا, گارد کمانڈر کیا کریں گے جی, یہ دن کے وقت نا 4 بار جو ہے, دن کے وقت 4 بار اور رات کے وقت بدلیوں کے درمیان کیا کریں گے, یہ سنتریوں کو چیک کریں. اگر اس کے پاس کوئی نائب گارد کمانڈر ہو نا تو اس کی بھی یہی ڈیوٹی ہے, لیکن ان دونوں میں پھر ایک ضرور باوردی رہے گا دن رات. اگر کسی گارد میں نا اگر کسی گارد کی روزانہ بدلی ہو تو پھر اس کے لیے 4 کانسٹیبل آن دیے جائیں گے, اور وہ 3 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے, اور 24 گھنٹوں میں 2 ڈیوٹی کریں گے. اگر کسی کی گارد کی روزانہ بدلی نہ ہو تو پھر 3 کانسٹیبل آن دیے جائیں گے, اور وہ رات کے وقت صرف 9 گھنٹے ڈیوٹی کریں. اس پہ کون عمل کرتا ہے؟ پولیس والوں سے تو 18 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں. اگر رات کے وقت آپ کی گارد کی چیکنگ ہونی ہے نا رات کے وقت, تو کیا کریں گے آپ جو ہے پالن ہو جائیں گی. یونیفارم پہننے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیں گے اور اس کی چیکنگ بھی پھر سو جائیں. اور جو آپ کی ڈیوٹی ہے نا اس کی آپ نے ڈیوٹی پرچہ بنانی کہ کس کی کیا ڈیوٹی ہے, اس کی آپ نے ایک ڈیوٹی پرچہ بنانی. جس طرح ہر گارڈ میں ڈیوٹی پرچہ ہوتا ہے, اگر آپ نے ڈیوٹی میں چینجز کرنی ہے نا تو ڈیوٹی پرچے میں بھی چینجز کرو گے. نیا اندراجہ ایسا نہیں ہے کہ ڈیوٹی گل خان کی ہو پوائنٹ پہ جو ہے نا اسلم کڑا ہے, ایسا نہیں ہوگا. اور اس کی نا 18(5) کی ایک نقل جو ہے نا ہر گارد میں آویزاں کی جائے گی تاکہ سب کو پتہ ہو گارد کی کارروائی. 18(5) میں کیا ہے جی, خزانہ گارد کی جو ہے نا اس کی ڈیٹیل ہے. خزانہ گارد جو ہے نا ایک تحصیل میں ہوتی ہے, ایک ضلع میں ہوتی ہے. جو ضلع میں ہے نا ضلع کے خزانہ گارد, اس میں 2 ہیڈ کانسٹیبل اور 12 کانسٹیبل آنے, اور 3 سنتری یہ دیں گے ڈیوٹی کے. جو تحصیل میں ہوتی ہے نا اس میں 1 ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبل آنے, اور یہ 1 سنتری دیں گے ڈیوٹی کے. اور جن ضلعوں میں نا یہ اسٹیٹ بینک کے حوالے ہے نا خزانہ کا کام, تو پھر وہاں پر صرف رات کے وقت پولیس کی جو ہے نا ڈیوٹی کرتے, لیکن دن کے وقت بھی تیار رہیں گے. سپرڈنٹ جو ہے نا وہ خزانے کے انچارج کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اتنی یہاں پہ یہ چیزیں کر دیں, کوئی لائٹس وغیرہ لگا دے, ساری چیزیں جو یہ کر دیں, یہ سپرڈنٹ کر سکتا ہے. خزانہ گارد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے جی, وہاں کے جو صندوق وغیرہ ہوتے ہیں اس کو حفاظت کرنا ہوتا ہے. کوئی چیز باہر رہ جائے تو اس کو پھر اندر رکھنا ہوتا ہے, کسی کو نہیں چھوڑنا ہے خزانہ ٹائم کے بعد. اگر کوئی اوقات کار کے بعد داخل ہوتا ہے تو افسر خزانہ کے علاوہ کوئی شخص جو ہے تحریری حکم کے بغیر اندر داخل نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو پھر اس کی خاص رپورٹ جو ہے روزنامچے میں درج کی جائے گی, اور ڈی پی او کو انفارم کریں گے آپ کہ جی اس طرح کوئی کام ہوا تھا. 1830 میں نا ہتھ کڑیوں کا استعمال. ہتھ کڑیوں کا استعمال یہی ہے کہ جی ہتھ کڑیاں ٹیک لگے, اگر کوئی شخص سینہ زور ہے طاقتور ہے تو اس کو سامنے کی بجائے پیچھے ہتھ کڑیاں لگائی جائے. اور اسی طرح جو ہے یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ کی تحصیل میں کوئی شخص اپنی شیو وغیرہ نہ منڈوائے. اگر ہتھ کڑی اگر کسی نے کانا کے
کھانا ہے قیدی نے یا واش روم جانا ہے تو پھر ایک ہاتھ کی ہتھکڑی آپ کھولیں، اور یہ جو زنجیر ہے یہ اپنی پیٹھی کے ساتھ گزارنا ہے، یا اپنے کسی کو باندھنا نہیں ہے کسی جگہ پہ قیدی وغیرہ. یہ انسٹرکشن ہتھکڑیوں کے مطابق. 1831 قیدیوں کا تبادلہ، یعنی ایک جیل سے دوسری جگہ جب آپ جو ہے قیدی لے کے جاتے تو کسی بھی وقت جو ہے آپ اس کو جیل میں جمع کر سکتے، چاہے رات کے 1 بجے ہو یا 2 بجے. اچھا، یہ جو 1838 ہے نا، یہ جو محفوظ حراست کے متعلق یعنی اگر آپ نے گاڑی پر کسی قیدی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہو نا تو وہ چیز ہے. لیکن یہ ریل گاڑی کے متعلق ہے کہ 10 منٹ ریل گاڑی رکتی ہو تو تبھی ریل گاڑی کہاں پہ آج کل. لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے ابھی گاڑیوں پر بھی لاگو، گاڑیوں پہ یہ لاگو نہیں ہو سکتی، ریل گاڑی تو ہے نہیں نا، ابسلیٹ چیزیں ہیں یہ. ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ ایک بار پڑھ لیں. محرر تانہ کے فرائض کیا ہے جی؟ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے عبارت 22(3) میں، اور SHO کے انڈر کام کرتا ہے، اور اس کی یہ مدد محرران اس کو دی جاتی ہے. اچھا جی، محرر تانہ کے فرائض کیا ہے جی؟ یہ تانے کے تمام جو ہے خط و کتابت کرتا ہے، کورسپونڈنس کرتا ہے، لکھتا ہے، رجسٹرات کی تکمیل کرتا ہے، تمام نفری کو جو ہے اس کو سمجھاتا ہے، اس کی جو کام ہے وہ بتاتا ہے، ڈیوٹی لگاتا ہے، رجسٹرات میں اندراج کرتا ہے، جو مقدمات وغیرہ ہوتے ہیں ان کی SHO کو انفارم کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محرر کی ذمہ داری. محرر بحیثیت اکاؤنٹنٹ، یعنی جو محرر ہے نا، اس کے پاس تو اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے تانے کا. ابھی تو ہر تانے کے لیے الگ الگ اکاؤنٹنٹ مقرر ہے، لیکن اس وقت کی بات تو اس میں یہ اختیارات جو ہے نا یہ کسی اور کو نہیں دے سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے کسی سینئر افسر نے کہا تھا کہ فلانا جگہ کے پیسے جو ہے وہ فلانا جگہ پہ لگا دو. اس کی یہ ذمہ داری اس کی خود کی. وہ یہ عذر نہیں کر سکتا کہ یہ پیسے جو ہے نا بالادست افسر نے مجھے کہا تھا کہ اس کو لگاؤ. نہیں، یہ عذر پیش نہیں کر سکتا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور یہ ڈیوٹی جو ہے نا وہ کسی کو سپرد بھی نہیں کر سکتا. یہ جو اکاؤنٹنٹ کی ڈیوٹی ہے محرر کی، یعنی یہ کسی کو سپرد نہیں کیا. باقی تو سپرد کر سکتا ہے نا، جب وہ کسی بھی جگہ پہ جا رہا ہو تو تانے کا چارج تو دیتا ہے، لیکن اس کی چارج نہیں دے سکتا. 22(9) میں نا خواندہ پولیس، یہ مدد محرر کی تعیناتی ہے. وہ کیا کریں گے؟ مدد محرر کی بھی وہی ڈیوٹی ہے جو محرر کی، وہی ڈیوٹی ہے جو محرر کی. 23(9) نوٹس بے نام نمبرداران کے نام پہ نوٹس. تو یہ جو پرانے زمانوں کی باتیں ہیں، جب کسی قیدی کو جو ہے یا کسی مفرور کو، یا کسی بھی مفرور تو نہیں کہہ سکتے، ایکیوزڈ کو، کسی سسپیکٹ کو جو ہے نا رجسٹر نمبر 10 میں اس کا نام اندراج کرتا تھا تو اس گاؤں کے نمبردار کو اطلاع دی جاتی. ابھی تو نمبردار ہے بھی نہیں، اور جب دور کیا جاتا تھا دوبارہ اس کو اطلاع دی جاتی. نگرانی سرویلنس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جی آپ کسی آدمی کی اگر آپ نے سرویلنس کرنی ہے نا تو وہاں کی چوکیدار وغیرہ کو آپ اپنی کنٹرول میں لے لے، اور ایسی طریقے سے اس کی سرویلنس کرے نا کہ اس کی قانونی مداخلت نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ جہاں جا رہے ہیں آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں. تو آپ اس طریقے سے اس کی نگرانی کرو گے کہ اس کو اس کی آزادی جو ہے وہ سلب نہ ہو. اپنے طریقے سے کرو، اور اتنی نگرانی نہیں ہونی چاہیے. اگر تانے میں 50 نفری ہے تو آپ 100 لوگوں کی نگرانی تو نہیں کر سکتے. تو اس میں نگرانی میں اتنی لوگ رکھنی چاہیے جتنے آپ کے پاس نفری. 25-21 بیان وقت نظر، یہ آخری باب فکر ہے آپ کے سلیبس میں. یہ کیا ہے جی؟ جب کوئی شخص مر رہا ہو نا، ڈائنگ ڈکلیریشن اس کو کہتے ہیں، تو اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا وہ کس طرح لیا جائے گا، اس کی بات کی جا رہی ہے. یعنی ایک شخص زخمی اور وہ مر رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، تو ابھی اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کس طرح ریکارڈ کرے. تو سب سے آئیڈیل سچویشن تو یہ کہ وہ مجسٹریٹ ریکارڈ کرے. مجسٹریٹ اگر وہ نہیں ہے تو پھر طبی افسر جو ہے نا، طبی افسر یعنی ڈاکٹر جو ہے، شخص مظہر یعنی جو زخمی ہے، وہ یہ پہلے یہ کنفرم کرے گا کہ وہ ہوش و حواس میں ہے کہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ کسی نے اس کو ہاکی پر اس کا سر مارا ہے اور وہ ابھی جو ہے مینٹلی سٹیبل نہیں ہے تو کچھ بھی کہہ دے. تو
پہلے ڈاکٹر یہ کنفرم کرے گا کہ آیا یہ کانشیس ہے کہ نہیں. اگر وہ کانشیس ہے نا تو پھر اس کی جو مجسٹریٹ اگر نہ مل سکے تو پھر گزر شدہ پولیس افسر کے سامنے اس کی بیان لیں گی. یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو 2 معتبر پرائیویٹ گواہوں کی میں ہونی چاہیے جو کہ محکمہ پولیس سے نہ ہو گواہ. اگر وہ بھی نہیں ہے نا اور وہ آدمی مر رہا ہے نا تو پھر پولیس افسران کے سامنے ہی اس کی بیان قلم بند کرنی چاہیے. پھر پولیس افسران کے سامنے ہی اس کی بیان قلم بند کرنی چاہیے. اور 162 کے مطابق نا جو آدمی سٹیٹمنٹ دیتا ہے نا پولیس افسر کے سامنے اس پر وہ دستخط نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر وہ دستخط کریں گے. اس آدمی سے دستخط لے جائیں گے کیونکہ وہ تو مرے گا. پھر کیا کرو گے؟ یہاں پر یہ کیوں اوائڈ کر رہے ہیں پولیس افسر کو کہ پولیس کے سامنے مت کرے، پہلے مجسٹریٹ پھر گزٹڈ افسر کوئی سیول شخص. اگر وہ بھی نہ مر رہا ہو تو پھر پولیس، کیونکہ پولیس کی جو سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں نا وہ کنٹروورشل ہوتے ہیں. پولیس پہ لوگ کی ٹرسٹ نہیں ہوتی اس کی گواہ پہ. وہ کہتے ہیں جی یہ تو کچھ بھی کر لیتے. یہ MCQs آپ پڑھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اچھا. یہ آپریشن گائیڈ لائن اور پالیسی گائیڈ لائن، پالیسی تو نہیں اس میں یہ آپریشن گائیڈ لائن یعنی OGs ہیں. یہ میں پڑھاتا ہوں، یہ آخری ہے آپ کے سلیبس. یہ جو OGs ہیں نا یہ ناصر خان درانی صاحب کے دور میں ہوئی. یہ اشتہاری ملزم کے لیے OG 10 جو ہے نا 2013 یہ اشتہاری ملزم کے لیے. کیونکہ اس طرح ہوا نا کہ اشتہاری ملزمان جو تھے نا وہ گھوم پھر رہے تھے اور اس کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا تھا. تو اس کے لیے نا نئے انسٹرکشنز بنائے گئے تاکہ یہ جو اشتہاری ملزمان ہیں نا ان کو اریسٹ کیا جا سکے اور لوگوں کو انصاف دیا جا سکے. تو اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اور اس کے لیے یہ انسٹرکشن بتائے گئے نا کہ جو SHO ہے نا وہ ہسٹری شیٹ کو لے گا. وہ SHO جو ہے نا جو اشتہاری ہے نا اس کی ہسٹری شیٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ معلومات لب کرے گا. اشتہاری ملزم کا فوٹو، اس کی شناختی کارڈ، اس کی فارم بے میں جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کی موبائل نمبر، اس کی CDR، اس کی لوکیشنز، یہ ساری چیزیں وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ ٹچ کرے گا. اچھا جی. SHO کیا کام کرے گا؟ SHO صاحب جو ہے نا وہ کسی افسر کو نا اس اشتہاری ملزم کی گرفتاری تفویض کرے گا اور 3 مہینوں میں نا متاثرہ خاندان کے ساتھ وہ ملے گا، ملاقات کرے گا. پچھلے ایگزام میں یہ کویشچن پوچھا گیا. اچھا جی. SHO جو ہے نا وہ CDR نکالے گا اس ملزم کی اور اس کے لیے اس کی ٹھکانے معلوم کرے گا اور اس پر چھاپے مارے گا. اسی طرح اگر وہ کسی قبائلی علاقے میں چلا گیا، ابھی تو قبائلی علاقے نہیں ہے لیکن اس وقت میں تھے، تو پھر وہ وہاں کے پولیٹیکل ایجنٹ کو خط لکھے گا. اور اگر وہ باہر ملک میں چلا گیا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر انٹرپول کے ذریعے اس کی ریڈ وارنٹ جاری کرے گا. اور اگر اس کو کسی نے پناہ دی ہے نا تو 216 کہتے ہیں تو اس کے خلاف پناہ کرنے والے شخص کے خلاف کارروائی کرے گا، یعنی اس کو جیل بھیجے گا. تو یہ جو ہے نا یہ اشتہاری کی گرفتار کرنے کے لیے یہ اصول بنائے. اور پھر SDPO کو بھی بتایا گیا کہ جی آپ جب جائیں گے تو آپ ہسٹری شیٹ چیک کیا کرے کیا یا اس پر یہ چیزیں اس پر کارروائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں بتائیں. یہ اس کی MCQs. اچھا. آپریشن گائیڈ لائنز جو ہے نا OG 14 سنگین مقدمات میں جیو ٹیکنگ. جتنی بھی سیریس آفینسز ہیں نا اس میں یہ جیو ٹیکنگ ہوتی تھی. جیو ٹیکنگ کیا ہے؟ یہ وہاں پہ نا تانے میں ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ آتی ہے وہاں سے پکچر لیتی ہے اور وہ نیٹ پہ جو ہے اس کو اپلوڈ کرتی ہے. بس یہ جیو ٹیکنگ. ID حملے سے بچاؤ کے لیے کچھ انسٹرکشنز ہیں اس OG میں، کیونکہ پولیس افسران کے اوپر نا دھماکے ہوتے تھے بہت زیادہ موبائل وغیرہ پہ. تو اس کے لیے کچھ انسٹرکشنز ہیں. آپ جو ہے پیٹرولنگ جب کرتے ہیں تو روڈ کے کنارے پر نہ جائے، درمیان میں جائے، راستوں کو چینج کیا کرے اور مسلسل کڑے نہ رہو، ہوٹل وغیرہ کے سامنے کڑے نہ رہو. یہ ساری چیزیں بتائیں. یہ BDS کے لیے ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا تھا نا کہ BDS والے ہی ایک بم دھماکہ ہوتا تھا، دوسرا بم جو ہے ادھر ہی ہوتا تھا. تو وہ جیسے BDS والے آتے تھے تو اس کے بعد پھر دھماکہ ہوتا تھا. تو یہ BDS والوں کے لیے انسٹرکشنز تھی کہ آپ کس طریقے سے آپ نے آپریٹ کرنا ہے. آپ
جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ، آپ کی جان قیمتی ہے تاکہ آپ دھماکے نہ ہوں۔ ایف ایس ایل اور بی ڈی او کا کردار کیا ہے کرائم سین پر؟ تو یہ دونوں جاتے ہیں نا، ایف ایس ایل والے بی ڈی او والے، تو دونوں ایف ایس ایل اور فورنزک سائنس کی جو ٹیم ہوتی ہے، یہ جو ہینیس کیسز ہوتے ہیں اس میں ایف ایس ایل کی جو ٹیم ہوتی ہے موبائل، وہ موقع پہ جاتی ہے، تو دونوں کو کے لیے یہ انسٹرکشنز ہے کہ آپ ایویڈنس کو جو ہے کلیکٹ کرے، اور بی ڈی ایس والے جو ہے وہ ایویڈنس کو ڈسٹارٹ نہ کرے، کنٹیمینیٹ نہ کرے۔ یہ حساس مقامات جو ہے نا، اور خطرے سے دو چار مقامات کی تنصیبات، یہ قانون آیا تھا نا، یہ کمیٹی جو ہے B1 میں آپ پڑھو گے تو اس کے لیے جو ہے یہ قانون لایا گیا تھا کہ جتنی بھی حساس مقامات ہیں تو اس کو قانوناً جو ہے اس کو سیکیورٹی دی جائے۔ تو اس کے لیے نا آپ نے ایک سویپ رجسٹر رکھنی ہے جس میں آپ نے حساس مقامات کی انٹری کرنی ہے، اس کی جی آپ اس کی درجہ بندی کریں گے کہ کتنی خطرناک ہے، کتنی نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے اس میں سویپ رجسٹر میں لکھنی ہے، اور اس کی پڑتال جو ہے وہ ہونی ہے۔ یہ اس سے بھی کوشچن آئے تھے سویپ رجسٹر سے ایگزام۔ اچھا، یہ جنرل پولیس ڈیوٹیز ابھی شروع ہوئی، آپ کا لاسٹ ہے سبجیکٹ ہے، لیکن اس میں کوئی پڑھانے والا کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ آپ خود ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیپ سی کے پرائز ہے کہ ڈیپ سی کی کیا کیا پرائز ہے، بیٹ ڈیوٹی میں وہ کیا کرے گا، بیٹ کانسٹیبل کے کیا پرائز ہے۔ یہ اردو میں آسان اردو ہے، یہ میں نے بہت آسان اردو میں لکھا ہے تاکہ آپ کے لیے خود پڑھو گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ تو یہ چیز ہے، اور یہ پرسنل فائل اور ہسٹری شیٹ یہ میں نے ادھر پڑھائے ہیں آپ کو، یہ اس میں یہ رجسٹرات میں یہ میں ادھر پڑھا چکا ہوں۔ پارسل کے متعلق عام ہدایات کیا ہے، یہ وغیرہ آپ پڑھیں۔ یہ اس کی MCQs ہے، یہ بھی آپ پڑھ لیں تاکہ آپ آسانی۔ اچھا، یہاں سے نا A1 B1 کے لیے جو نئے پالیسی ہے نا، وہ یہ ہے نا کہ آپ نے ایسے جو ہے نا پاس کر، پہلے تو آپ ایسے کو کہ آپ کے لیے ضروری نہیں تھا نا، لیکن ابھی جو ہے نا آپ نے ایسے پاس کرنا ہے۔ ابھی آپ کے 2 سبجیکٹ ہو، ایک جو ہے MCQs اور دوسرا ایسے کمپلسری ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے نا ابھی آپ نے ایسے کی پریکٹس کرنی، اور آپ کی اس بک میں نا میں نے 20 ایسیز لکھی اس بک کے اینڈ پہ، اور ایسے رائٹنگ میں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی سکھاؤں گا، میں آپ کو ٹاپک دوں گا، آپ اس پہ ایسے لکھو گے اور اس کو میں چیک کروں۔ تو ایسے رائٹنگ جو ہے نا یہ آپ سیکھ لیں۔ ایسے بیسیکلی ہے کیا، ویسے ایسے رائٹنگ پر میں ایک کمپلیٹ لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ وہ پڑھیں۔ ایسے جو ہے نا اپنے خیالات کو اپنی ترتیب کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے نا ایک ترتیب ہے۔ یہ سر سید احمد خان نے ایسے جو انٹروڈیوس کرایا تھا، اس میں مین باڈی، اس میں انٹروڈکشن ہوتا ہے، مین باڈی ہوتی ہے اور کنکلوژن ہوتا ہے۔ اگر یہ سٹرکچر نہیں ہے تو پھر وہ ایسے نہیں ہوگی، بات ذہن میں رکھیں۔ اور یہ نا میں نے 20 ایسیز آپ کے لیے رکھی، یہ پولیس ایکٹ پر میں نے لکھا ہے، دیکھو یہ جسٹس آف دا پیس پر میں نے لکھا، یہ دا 55 پر میں نے لکھا، 88 پر میں نے لکھا۔ میں نے آپ کے لیے اس کتاب میں نے 20 ایسیز لکھی، 20، اور آپ کی سلیبس سے 20 سے زیادہ ایسیز بن ہی نہیں سکتی۔ تو آپ اگر یہ صرف میرے ایسیز بھی پڑھ لینا اور اس کو آپ یاد کر لے تو آپ کو کسی اور ایسے کی پھر تیاری کی ضرورت نہیں۔ ایسے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں نا کہ ایسے کے 3 حصے ہوتے ہیں، انٹروڈکشن، مین باڈی اور کنکلوژن، یہ 3 حصے ہونے چاہیے ایک ایسے کی۔ یعنی آپ کے ایسے جو ہے نا اس کی نا 3 حصے ہونے چاہیے۔ پہلے کیا ہے جی، انٹروڈکشن، یا ایک شارٹ پیراگراف انٹروڈکشن کا ہونا چاہیے۔ پھر آپ نا 2 یا 3 پیراگراف جو ہے نا چھوٹے چھوٹے آپ کس کی دے دیں، آپ مین باڈی کی دے دیں، اور تیسرے کنکلوژن کی ایک شارٹ پیراگراف۔ تو یہ آپ کا ایسے ہوگا، اسٹرکچر رائٹنگ کریں اس میں۔ اور باقی ایسے پر میں ایک بہت بڑا لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ سنیں۔ یہ کریش کورس تھا آپ کو، میں نے اس کو جلدی سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ اس کو نا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ، زبر زیر کے ساتھ، ایک دفعے کو جو ہے نا میں نے 10 منٹ میں سمجھایا ہے۔ تو اگر یہاں پر آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں کوئی ایشو ہے تو آپ پھر کمپلیٹ کورس پہ چلے جائیں، عمران کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، وہ آپ کو کمپلیٹ کورس کا ایکسیس دے گا، وہیں پر آپ کر لیں، ساری جو ہے چیزیں پڑھیں۔